کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، قرآن مجید کی سورۃ آل عمران، تیسری سورت، اس کی تفسیر میں آل عمران کون ہیں، حضرت مریم کون ہیں، اس بارے میں ہم پڑھتے ہوئے تفسیر کے اندر جانکاری حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گزشتہ کی تفسیر میں یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہم کسی چیز کو مانگ سکتے ہیں، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی اور ان کی بیوی کی عمر بہت زیادہ ہو جانے کے باوجود جب حضرت مریم کو اللہ غیب سے رزق دے رہا ہے، اس کو دیکھا تو فوراً مانگا، ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اس بیٹے کا نام یحییٰ، اور اس کی اوصاف کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے سنا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام خود ہی دعا کرے، جب دعا قبول ہو کر بیٹے کی بشارت خوشخبری ملی تو خود ہی تعجب بھی کرے کہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے اب، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ، یہ حمل کب ٹھہرے گا، بیوی کب کنسیو ہوگی، یہ مجھے کیسا معلوم ہوگا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اب آگے فرشتے حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرشتے کا مطلب بہت سارے فرشتے ہوں یا ایک فرشتے بات کیے ہوں۔ قرآن کے اندر آیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اے مریم کر کے نام لے کر پکار کر بات کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ بار بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم کے فضائل کیا، حضرت مریم کے فضائل کیا۔ لڑکی ہونے کے باوجود بیت المقدس جو اس وقت پوری سرزمین میں سب سے بڑی عبادت کی جگہ تھی، جیسا آج کعبۃ اللہ ہے نا، ویسا اس زمانے میں، اس وقت میں بیت المقدس، ویسی مسجد میں ان کا مستقل ایک سپریٹ بیسمنٹ میں ایک کمرہ، ہمیشہ وہاں عبادت کرنے کے لیے ان کا سلیکشن، ان کی کرامتیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی پاکی، باطن کے اعتبار سے بھی ان کی پاکی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال، کسی انسان کے مس کیے بغیر، کسی انسان سے صحبت کیے بغیر ہی ان کو اللہ کا بچہ دینا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو جو فضیلت دیے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم، ان کو جو فضیلت دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جس طرح سے فرشتوں کے اندر ہوتی نا، ویسی صفتوں کا اضافہ تھا۔ ان کو بولا گیا کلیمۃ اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جیسا لقب ہوتا نہیں روح القدس کر کے، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیمۃ اللہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ خیر، ابھی جو ہم سن رہے ہیں یہ فرشتوں نے حضرت مریم کو پکار کر کہا، کیونکہ اصل واقعہ تو یہ آل عمران کے بارے میں چلنا تھا، درمیان میں حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، ختم ہوا۔ اب واپس اصل جو قصہ چل رہا تھا اسی کی طرف، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یقیناً اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور تجھ کو پاک باز بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھ کو تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کیا۔ تمام جہاں کی عورتوں کا مطلب کیا؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت پورے ورلڈ میں کتنی عورتیں تھیں، کہ یعنی اس ٹائم کی تمام عورتوں سے فضیلت والی عورت بنایا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں، اس امت کی جتنی عورتیں، ان بنی اسرائیل کی عورتوں میں فضیلت والی عورت بنایا۔ کیوں یہ بولنا پڑتا؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت بیان کی نا،
بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم اور خدیجہ دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم دوسری روایت میں ہے غالباً کہ 4 عورتوں کو فضیلت والی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ 2 رضی اللہ عنہن، یہ 2 کے 2 بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں میں سے، اور 2 حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ ان 4 عورتوں کو دنیا کی فضیلت والی عورتوں میں شمار کیا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بڑی بزرگی والے بڑے مرتبے والے بہت آئے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آئے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے آئے، ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت والے، مردوں میں تو بے شمار، لیکن عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت خدیجہ ان کو بولا گیا۔ اسی روایت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی جو میری اور آپ کی امی جان ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کو بھی بیان کیا، یوں بیان کیا جس طرح سے کھانے کی چیزوں کے بیچ میں ثرید ہے ویسے عائشہ کی فضیلت ہے۔ تمہیں میں سمجھ نہ کر کو بولے تو کتنے کھانے کی چیزیں ہیں کہ سب کے بیچ میں بریانی، مٹن بریانی کی جو خصوصیت ہے جو درجہ ہے ویسا بول کے کھانے کی چیزوں میں سب سے مرغوب جو چیز ہے ثرید، عربوں کے پاس روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنانے کا ایک خاص وہ ڈش ہوتا تھا، اس کی مثال دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ کھانے کی دوسری چیزوں کے بیچ میں ثرید کا درجہ ہے۔ تو گزشتہ امت کے ہمارے امت محمدیہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے کی جتنی امتیں جتنے بھی نبیوں کی امتیں آئے ہیں سب میں ملا کر ٹوٹل 2 عورتیں حضرت مریم حضرت آسیہ، ورنہ اس امت محمدیہ میں تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سارے کے سارے بھی فضیلت والے تھے۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ کر پکار کر کہا، فرشتے پکار کو بات کرے کیا حضرت؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اصل میں ان کے دل میں یہ الہام یہ بات ڈالی گئی، فرشتے کہتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے، بولتے ہیں سو فرشتے انہوں سنتے بھی ہیں سمجھتے ہیں، الہام۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں باقاعدہ آواز آئی، جیسے میری آواز آپ تک پہنچتی ہے نہیں کانوں سے سنتے ہیں نا، تو باقاعدہ فرشتوں کی ندا صوت باقاعدہ فرشتوں کی آواز آئی اور اس کو انہوں سنے۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے بات کی حضرت مریم سے بول کے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا جو ہمیں کتابوں میں پڑھتے نہیں، فضائل عمل میں ہو اور دوسری ایسی کتابیں ہوں بزرگوں کی کتابوں میں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ فرشتے آئے بات کیے فرشتے آئے بات کیے، معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا بات کرنا نبی کے علاوہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بول کے۔ خیر چلیں آگے کی آیت علی نساء العالمین میں سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے آپ کو، پوری دنیا کی عورتوں پر سلیکٹڈ حضرت مریم ہیں بولے تو کیا مطلب تھا بول کے۔ آگے کی آیت ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اس آیت کے اندر مسجد میں جو مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بات سمجھانا بولے تو بہت ایزی ایک بات سمجھ سکتے ہیں آپ۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے، اب آپ مستورات ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، آپ کے شوہر آپ کے ابا بھائی بیٹا کون بھی گئے، پہلی رکعت چلتی ہے، جا کر شامل ہو گئے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ انہوں پڑھے، نماز شروع سے چنو تھے کر کو مطلب میں ہو جاتا، لیکن امام صاحب رکوع میں چلے گئے، انہوں برابر مسجد کے اندر جا کو صف میں جاتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، امام صاحب رکوع میں گئے، انہوں بھی تکبیر باندھ کر رکوع میں چلے گئے۔ حدیث میں ہے من ادرک الرکعۃ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، رکوع پا لیے تو وہ رکعت پا لیے جیسا۔ امام صاحب اتنی دیر کھڑ کو سورہ فاتحہ بھی زم سورہ بھی پڑھے، انہوں سیدھا جا کو رکوع میں امام صاحب کے ساتھ جم گئے تو وہ پوری رکعت میں انہوں تھے سکات سے حساب میں آ جائے گا۔ رکوع بول کو قرآن میں کئی جگہوں کے اندر خالی رکوع کر کو بولا جائے گا، رکوع کرنا جھکنا، لیکن مراد کیا رہتا سو بولے تو پوری نماز مراد۔ تو یہاں بھی مفسرین یہ لکھے ہیں، یہاں حضرت مریم کو بولا گیا اے مریم خوب نمازیں پڑھو۔ اب نمازیں پڑھو کا کیا مطلب؟ وہ بھی بولا گیا مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، ویسا کہ تو کیا مطلب ہوگا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو بول کو۔ تو ایک مطلب تو ڈائریکٹ آپ یہ لے سکتے ہیں بیت المقدس مسجد مشتہ ان کا کمرہ ہے، انہوں عبادت کرتے ہیں تو جماعت کی نماز میں انہوں بھی شامل، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب نہیں، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، انہوں اپنے کمرے میں بند ہیں اور یہ غالب اپنے کمرے میں ہے، وہاں سے انہوں فالو کر کے پڑھتے۔ ہماری شریعت کے حساب سے فالو کرنا بولے تو یہ نہیں چل سکتا ہے، اتنی دور سے سبھی فالو کر کے نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔
تو مفسرین نے مطلب لکھا ہے آگے کی بات، اقنتی بلکہ جو سب سے پہلے جو لفظ ہے یا مریم اقنتی جو بولا گیا، اقنتی کا معنی عربی کے اندر یہ آتا ہے کہ قیام، قنوت کا معنی کیا آتا ہے؟ قیام، نماز میں قیام ہے، اقنوتی میں قیام کا تذکرہ ہو گیا، وسجودی میں سجدہ کا تذکرہ، ورکعی میں رکوع کا تذکرہ، نماز میں ہے سو کھڑنا، رکوع کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ تین کا بھی تذکرہ ایک ہی آیت میں گویا آ گیا ہے۔ یہ پھر ایک مسئلہ، کیا حضرت عورتاں جا سکتے ہیں کیا مسجد میں جا کر نماز جماعت سے نماز پڑھ سکتے کیا؟ یہاں ویسا بھی ایک مطلب ہے کر کو بولے ہی نا، اسے کر کو شروع کر ڈالنا نہیں نا۔ کیا شریعت میں ہماری اسلام کے اعتبار سے ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہم نے مسئلہ کیا ہے؟ عورت گھر میں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امام ہیں، اللہ کے نبی عورتوں کو ہمیشہ بولتے تھے، جو بھی عورت نیا نیا اسلام قبول کرتی آتی تھی وہ سب کو، ساری عورتوں کو اللہ کے نبی بولتے تھے تمہیں اپنے گھر کے سیڑھی میں پڑھنے سے زیادہ تمہارے گھر کے اندر حال میں پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت والی نماز اندر کی کھٹری میں پڑھنے کا۔ تو اللہ کے نبی کی اقتداء میں پڑھنا کو تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز، نبی کی اتباع میں فالو کر کو نماز جماعت سے پڑھنا بولے تو وہ فضیلت رہنے کے باوجود وہ ٹائم میں اللہ کے نبی گھر میں پڑھو کر کو بول دیے۔ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا، ہمارا اپنا گھر کے اندر کی کھٹری میں نماز پڑھنا شریعت میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند، اس میں چھمنا زیادہ ثواب، الٹا نہیں کہیں کو گھر میں پڑھ لو، ہمیں بھی جاتے کر کو جانے میں کیا کیا نحوستیں ہوئی، کیا کیا بربادیاں ہوئی بلکہ دنیا دیکھی ہے۔ ہمارے اپنے تمل ناڈو کے اندر بھی ایسے کچھ اہل حدیث گروپ کے کچھ لوگ اس طرح سے شروع کیے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں، کیسے کیسے فتنے آئے، خود ہی وہ لوگ مجبور ہو کے چھوڑے بھی۔ اب برائے نامچ ہے، ایک زمانے میں سب کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے شروع کیے تھے۔ تو میں پہلا تو آپ کو یہ بولتا ہوں، میں ہماری شریعت کا مسئلہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس سے پہلے کی شریعت میں ایسا رہا ہوگا کہ عورت بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہوں، ایسا رہا ہوگا، ہمارے لیے وہ حکم نہیں۔ یا نمبر 2، مفسرین نے یہ کہا کہ اونلی فار حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے وہ خصوصیت تھی، سو بیت المقدس میں چنو رہنے کی وجہ سے نماز پڑھی جا جماعت سے بول کے۔ روایتوں میں یہاں تک لکھ کر ہے انہوں کمرے میں ایسی عبادت کرتے سو علامہ قرطبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، جیسے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پڑھتے نہیں کیا، ویسا حضرت مریم عبادت کرتے تھے سو۔ اب ترجمہ دیکھیں، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، تو اپنے رب کی عبادت کر، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب جو ہے نا، یہودیاں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، نصارہ کرسچن تھے، لیکن اللہ کے نبی کی ان سے کیا بھی دوستی نہیں تھی، ان کے ساتھ کیا بھی زمانہ گزریا نہیں، چھوٹے میں سے اللہ کے نبی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رکھو، ان کے پاس سے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، بائبل میں پورا کا پورا اللہ کے نبی سیکھ لیے ہوں، چانسچ نہیں۔ مکے میں تھے سو، مکے میں تو کون بھی یہودیاں نصرانیاں نہیں، یہ سب تھے سو مدینے میں۔ لیکن اللہ کے نبی تورات میں کیا لکھو ہے کہ انجیل میں کیا لکھو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت مریم کے زمانے میں کیا ہوا، ایسی ڈیٹیل زبردست بولتے ہیں جتنی تفصیل سے بائبل میں بھی نہیں ہے۔ خیر، اب میں یہ بولتا ہوں بائبل میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کبھی بھی پڑھے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو پڑھنے تو نہیں آتا تھا، کبھی بھی پڑھے نہیں، کبھی ان لوگوں کے پاس بیٹھ کو یہ کہانیاں سنے بھی نہیں، پھر بھی ہے سو کیسا تھا کہ ویسا گزریا سو زمانے کے واقعات کو صاف اللہ کے نبی بولتے ہیں، یہ خود اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی دلیل، ایک زبردست پروف نہ، یہ اللہ نہیں بول کر ہے تو پھر کیسا بولیں گے انہوں اتنی ڈیٹیل سے، اللہ بتانے سے بولتے ہیں کر کے معلوم ہو گیا۔ تو غیب، کسی بھی انسان کو غیب کی چیزیں معلوم نہیں، یہاں صاف اللہ بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں بریلوی ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں کیا بولیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا بول کے، کیا کیا ہوتا، کیا کیا ہوگا، کیا ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی جانتے ہیں کل کو۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے لیے خرابی ہو جائے گی، اس لیے تمہارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے میں بولتا ہوں، میں یہ ولیوں کے بارے میں کرامتاں واقعات یہ وہ پڑھتے ہمیں کیا سمجھ جاتے، وہ پیران پیر کر کو بولے تو انہوں غیب پورا جانتے سکا ہے، شیخ
عبد القادر محی الدین، یہ ہمارے جو اجمیری خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں واقعات پڑھتے، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں واقعات پڑھتے، تو بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے دل میں ذرہ خرابی کیا آ جاتی بولے تو غیب پورا جانتے سکا ہے بول کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نبیوں کو بھی اللہ کیا کیا بتاتے کہ وہ تچ معلوم، باقی امت کو نہیں معلوم ہے، سو کچھ چیزیں اللہ خود بتاتے اپنے نبی کو، تو وہ چیزیں جو بتا سکتے غیب کا علم، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں بولے ہیں قیامت تک ہونے والی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ بتا کچھ بولے ہیں سو، تو ہمارا عقیدہ پہلے درست کر لینا، ہمیں غیب کی جو باتیں اللہ نبی کو بتائیں گے تو تب نبی کو معلوم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، بہت بڑا واقعہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے اختصار کے ساتھ بولتا ہوں میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہو گئی، آپ کو معلوم کیسا دردناک انداز میں غزوے کے اندر ان کی شہادت ہوئی، مکہ المکرمہ جا کر فتح مکہ کے موقع میں یا حجۃ الوداع کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے سے نکل کو مدینے کو آ رہے ہیں، جب نکل کر آتے ہیں ایک بچی دوڑتے دوڑتے چچا 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 بول کے، ایک بچی کا معصوم انداز، اس کی آواز کیسی رہیں گی، تڑپا دیے جیسا، دل کو ہلا ڈالے جیسا، ویسی آواز پیچھے سے آتی ہے۔ حضرت جعفر، حضرت علی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں، حضرت زید، یہ سب ساتھ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اٹھا لیے بچی کو اپنے ساتھ بٹھا لیے، سینے سے لگا لیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، میرے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی نہ یہ بول کے آنسو جاری، حضرت حمزہ کو یاد کرنے لگے، اب اس بچی کو لے جانا ہے مدینے کو لے جانا ہے۔ ساتھ میں جو صحابہ تھے دیکھو، اللہ کے نبی کیسی تربیت کر رکھے تھے۔ ہمارے زمانے میں دوستاں کون بھی ہمارے سر میں آ جانا نہیں ہے، دوستاں کا کیا بھی خرچہ برداشت کرے سکا، ہم نہ سر میں آ جانا نہیں، فلاں بچے کی دوستاں میں رشتہ دار میں فلاں بچہ ہے فلاں بچی ہے، ماں باپ تعلیم کا وہ فیس کا انتظام نہیں کر سکتے، یونیفارم کا انتظام نہیں کر سکتے، کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتے، رشتہ دار میں فلاں پھوپھی ہے، فلاں مامی ہے، فلاں خالہ ہے، اس قدر بیمار ان کی اولاد، ان کے علاج کا انتظام نہیں کر سکتے، چلو ہمیں کر دیں گے ہمارے دوستان نہ بول کے، ہمارا دل چھوٹا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے سو تربیت، صحابہ کا دل اتنا بڑا، ایسا وسیع کر کو رکھے تھے، 3 صحابہ بھی آپس میں لڑتے ہیں کا مطلب کیا، یہ خوشی کی چیز نہیں ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچی کو میرے پاس دو، میں پرورش کروں گا، میں پالوں گا، میں پرورش کروں گا۔ حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں لینے کے واسطے یہاں ہمیں نکو بول کو لڑیں گے، ہمارے زمانے میں وہاں ہونا، میرے پاس دیو، یہ بچی کو پال کو پرورش کر کو بڑی کر کو شادی کرا کو رکھنے تک میری ذمہ داری بول کو، میں وہ واقعہ اس تفصیل میں جاتا نہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں سوچ کو ایک کے پاس حوالہ کریں، کس کے پاس حوالہ کرے بولے تو کس کی بیوی اس بچی کی خالہ تھی کہ اس کے حوالے کر دی، خالہ امی کے سکا دیکھ لیں گے، الخالۃ مثل الامی کر کے حدیث کے اندر ہے، خالہ رہتے نا آنٹی، امی کے بہن کرنے کا، امی کے سکاش دیکھ لیں گے بول کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بیوی وہ بچی کی خالہ ہیں کہ ان کے حوالے کرے۔ ایسے حضرت آپ کو معلوم نہ، حضرت مریم کی کفالت کون کریں گے، عمران کا انتقال ہو گیا، جو اماموں میں سب سے بڑے امام بیت المقدس کے چیف امام تھے، سو ان کا انتقال ہو گیا، ماں منت مان لی تھی، میں بیت المقدس کے لیے عبادت کے لیے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے چلو منت مان کو رکھے تھے، سو اب وہ بچی بیت المقدس کو آ گئی، کتنے امامہ ہیں کی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں ہمیں دیکھتے نہیں، کہ کئی امامہ رہتے، ویسا بیت المقدس میں تھے، سو کئی سارے امامہ، فار ایگزامپل بولو نا 20 امامہ تھے تو 20 کے 20 بھی بولتے ہیں کہ میں پالوں گا، میں یہ ذمہ داری لوں گا، یہ بچی مریم برکت والی بچی، اس کی پرورش میں کروں گا بول کے۔ کیسا حضرت مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پرورش میں آئے، پہلے آلریڈی بول دیا ہوں میں، اس سے پہلے کیا آئے تو میں گزر گیا، سوچ آلریڈی بول دیا ہوں، خالی میں اشارہ کرے تو بس تم نہ، کیسا آئے بولے تو سب کے سب کچھ پوچھے، نہیں ہمیں پالیں گے، ہمیں پرورش کریں گے، چیف امام کی بیٹی یہ انہوں انتقال ہو گیا، نہیں کیا یہ یتیم بچی کی پرورش ہمیں کریں گے بول کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیوی اس بچی کی خالہ، سیم واقعہ حدیث میں، اس کے واسطے میں جوڑ کو بولے آنسو میں، خالہ اور حضرت یحییٰ، تو ایسا کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے تو میں حقدار ہوں، مجھے حق پہنچتا، میں پالوں گا، میں پرورش کروں گا بول کے۔ تب بھی دوسرے جو امام تھے نا انہوں مانے نہیں، دل کی خوشی سے نہیں مانے گا تو تب بھی خوشی سے تیار ہونا، اس کے واسطے کیا کرے جا، اس کے واسطے کیا قرآن اندازی کرے جا، وہ بھی عجیب قرآن اندازی کرے، کیا کرے بولے تو وہاں انہوں وہ زمانہ نا تورات لکھتے، تورات لکھنے کے واسطے ان کے پاس قلمان تھے، قلم
पेन, तो हर इमाम अपने पास एक पेन रखते थे तौरात लिखने के वास्ते, आसमानी किताब लिखने के वास्ते। तो वो पेन्ना है ना, पानी बहते हुए पानी में डालना। पानी किधर बहता है कि उधर पेन बह को चले गए तो उनको हक नहीं। पानी किधर बहता है कि उसका उल्टा साइड में जब पेन, अपोजिट साइड में जब पेन आएगा तो उधर आए तो वो पेन किसका पेन उधर अपोजिट साइड में आता है कि उनको परवरिश का हक मिलेगा। तो वैसा खुदा अंदाजी हुई, सब के सब अपना अपना पेन डाले। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जो पेन है ना वो अपोजिट साइड में वो बहते हुए आया, तो उनको वो हक बोल के सब के सब मान लिया, हो बराबर अच्छे बोल के। इस जगह में तुम्हें याद रख लो, और एक मसला भी बोल देता हूँ मैं। हज़रत मरियम के बारे में पहली बात तो ये है कि उख़्नुती लिरब्बी की वस्जुदी वरकई कर को, इबादत नहीं सो। कौन भी औरत ये नहीं सोच ले सकती नहीं मैं ज़्यादा स्मार्ट होना, मैं ज़्यादा होशियार होना, मैं ज़्यादा चालाक होना, इसलिए मेरा मर्तबा ज़्यादा नहीं। मर्तबा कैसा बढ़ेगा बोले तो इबादत से कर को अल्लाह साफ बोल दी है। हज़रत मरियम को बोल को ही नहीं क्या रुकू करो सजदा करो का, तो मतलब क्या नमाज़ा कितनी इबादतें करते कि उतना ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मकाम मर्तबा बुलंद होगा। दूसरी बात, खुदा अंदाजी कुलुक्कल कर को डालते ना हज़रत, वो सही है क्या? चीटी में नामा लिख को डाल को किसका 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 हक़ कर को सेलेक्ट करने का मसला क्या एक चीज़ है, ये किसकी चीज़ करने का बिल्कुल वाज़ेह क्लियर है। 4 आदमी हैं, 4 आदमियों में से फर्स्ट नंबर वाले ही ना उनका चाहिए वो बोल को नहीं खुदा अंदाजी डाल को हमें तय करे जाकर, तो जायज़ नहीं हुआ। ये चीज़ हक़ का, ये किसका हक़ कर को तय करना, किसका हक़ करने का वो सबब रीज़न है नहीं, रीज़न बिल्कुल वाज़ेह है, अच्छा मालूम सबको। तो वो चीज़ तय करने में से भी खुदा अंदाजी नहीं, बल्कि वहाँ से भी खुदा अंदाजी करना जायज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो एक चीज़ 2 आदमी मिलको पैसे डाल को लिए, ए तू 50 रुपये दे, मेरे पास 50 रुपये है, 100 रुपये की ये चीज़ ले लेंगे, ले लिए, ले लो को। आप क्या बात करते हैं, 2 जने मिल लो को, 2 लेडीज़ बोलो ना, 2 लेडीज़ मिल लो को क्या बात करते, वो कलेक्शन वो क्या की डैश कलेक्शन, वो दुकान में हमें गए, वो 100 रुपये की चीज़ तेरे पास 50 मेरे पास 50, 2 जने मिल को ले लिए। अब चीटी में तेरा नाम भी लिख मेरा नाम भी लिखता हूँ, 2 चीटियाँ डालेंगे, कुलुकल डालेंगे, चीटी उठाएंगे, छोटे बच्चे को बुला को चीटी उठा बोलेंगे, वो चीटी में किसका नाम आ जाते कि उसे चाहिए ओढ़नी की क्या कि एक जो चीज़ लेकर रहते ये चीज़ उसे ऐसा करने का हरगिज़ भी जायज़ नहीं, बल्कि ये जुआ हो जाएगा, हराम हो जाएगा। हाँ एक चीज़ है सबको बराबर का हक़ है, सो 4 जने हैं तो 4 जने को भी बराबर का हक़। एक पेन है बोलो ना, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं, 4 आदमी हैं, चारों के पास लाखों, एक जने पेन दे डाल को अली तुम लगा रख लो, ये वो हाल को चले गए। अब एक पेन 4 जने रख लो क्या करना सो, तो 3 जने मिल को एक जने को दे डाले जा, मालिक बना दे जा, उन्हें रख लो यूज़ करेंगे। 4 जने भी रख लो, काम भाई लिखने होता अगर को 4 जने भी मिल को इस बात पर राज़ी हो गए, चलो हम लगा मिल को एक जने को दे डाले जा कर को, किसे देना, सबका हक़ बराबर है ना, किसका भी कम ज़्यादा नहीं। अब यहाँ कुलुकल दल को किसका नाम आया कि उसे वो पेन कर ले जा, सब भी राज़ी रहना। या और एक मिसाल देता हूँ, देखो अच्छी मिसाल, एक घर प्रॉपर्टी में आको है, 4 बेटे हैं, अब्बा का इंतकाल हो गया, वो घर का सामने का हिस्सा रोड के साइड में है, उसके बाद कर को पीछे तक बड़े भैया बोलते मुझे सामने का हिस्सा दे डालो, पैसे के हिसाब से डिवाइड करेंगे, सो स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, तो मुझे सामने का हिस्सा दे डालो, मुझे वो हिस्सा दे डालो, मुझे ये हिस्सा, एक पूछते हैं। वो टाइम में मुफ्ती साहब चीटी में नाम लिखो, नंबर लिखो, किसका हिस्सा को सा बोल के खुदा अंदाजी कर को तय करे जा, सबके सब राज़ी, सबका हक़ बराबर। अब मशरिक़ में किसे होना, साउथ में किसे होना, नॉर्थ में किसे होना, ईस्ट में किसे, वेस्ट में किसे, ये खुदा के ज़रिए से तय करे जा, इसमें क्या भी गलती नहीं है। यानी सबका हक़ बराबर है, तो किसे दिए जा किसे नहीं देना करने का कन्फ्यूज़ रहता। देखो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के वास्ते खुदा अंदाजी करे जा। तो आयत का तर्जमा देखें, वमा कुंता लदैहिम, मैं 2 इतनी देर से जो बातें बोले ना वो पूरी बातें इसके अंदर हैं, अच्छे तवज्जो से देखो। वमा कुंता लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, और आप उनके पास मौजूद नहीं थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं, सो ये हज़रत यहया, ज़करिया, हज़रत मरियम सभी थे ना, वो ज़माने में आप नहीं थे घर को, और आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपने कलम नहर में डाल रहे थे। युल्क़ूना अक़लामहुम, कई को डाल रहे थे कि कौन मरियम की कफ़ालत करेगा। वमा कुंता लदैहिम इज़ यख़्तसिमून, दूसरे अंदाज में वो बात, और आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे, मरियम की परवरिश मैं करूँगा तू करूँगा बोल के बात कर रहे थे ना। इतनी सभी डिटेल, छोटी छोटी बात भी, पॉइंट पूरी की बात अल्लाह के नबी बोलते हैं। हालांकि वो ज़माने में थे क्या हुजूर नहीं थे, फिर भी कैसा बोलते हैं, नबी रहने की वजह से बोलते हैं। आगे की आयत, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह,
اس کے اندر بھی سیم بات ہے، پھر بھی میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں میں، یہ فرشتے بلائے کر کو بولے تو ایک کی بہت سارے کی دو بھی ہو سکتا، دل میں آیا سو کہ نہیں صحیح بھی آواز آئی سو کہ دو بھی ہو سکتا۔ تو پہلی بات حضرت مریم کو فرشتے کیا بولتے ہیں، مریم اللہ تم کو خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک نعمت یعنی بیٹے کی شکل میں آئے گی۔ کلمہ کیا آپ کو معلوم مشنا، کلمت اللہ، کلمات سورہ کہف کے آخر میں بھی آتا نہیں، مداد کلماتی کر کے، تو کلمات کا تو اللہ کی نعمتوں کو بولتے سو، بہت بڑی نعمت، زبردست نعمت جو ظاہری ریزن کے بغیر آپ کو رہتا، دیکھو ویسی نعمت کو ابھی ذرا اسپیشلی ہمیں بولیں گے کلمت اللہ کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے نا، اس لیے ان کو کلمت اللہ کر کے بولا جاتا ہے۔ جیسے میں پہلے بولیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس طرح روح القدس کر کے لقب ہے، ٹائٹل، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کلمت اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کر کے بھی بولتے، عیسیٰ کا تو کیا عبرانی زبان میں ایشو کر کے بھی بولیں گے، عیشا کر کے بھی بولیں گے، اس کا معنی آتا ہے سردار، لیڈر کر کو۔ وہ عربی میں جب اسے بولے اسے عیسیٰ کر کو عربی میں، ورنہ اصل میں عبرانی زبان ہیبرو زبان سے بھی بولتے نہیں، وہاں سے بھی ایشو کر کو تھا سو، وہ تمہیں دیکھیں گے تمل میں بھی یسوع مسیح کر کو بولتے لوگ، یسوع کر کو۔ حضرت عیسیٰ کا نام تو عیسیٰ، کس کے بیٹے انہوں، ابن مریم کے بیٹے، کیونکہ ابا نہیں نا، بغیر ابا کے پیدا ہوئے، اس لیے ہمیشہ ان کو امی کی طرف نسبت کر کو سن آف کر کو امی کا نام آئے گا، سن آف کر کو سب کا ابا کا نام چاہتا سو۔ اور حضرت عیسیٰ کو بولا جاتا مسیح کر کو، مسیح، عربک گرامر جاننے والے آپ لوگ ہیں خواتین، آپ لوگ سمجھیں گے مسیحن کا ایک معنی آتا ہے مبارک کر کو، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ مسیحن کرنے کا، عربی میں وہ آ گیا، تو اس کا معنی کیا، مبارک کر کو۔ اور بعض لوگ بولے نہیں مسیح مسح سے ہے، مسح کرنا بولتے نہیں ہمیں، پیروں میں موزے میں مسح کرنا، سر کا مسح کرنا کر کو مسح کرنا بولتے، دیکھو تیمم میں مسح کرتے، تو مسح کا تو ہاتھ پھیرنا سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی تھی اسے، اس واسطے ان کا نام مسیح کر کے رکھا گیا۔ حضرت مریم امی جو ہے نہیں، ان کی عزت اور شرافت بھی اس آیت میں ہے، بیٹا جو حضرت عیسیٰ ہے ان کی عزت شرافت بھی ہے۔ اور ایک بات میں بولتا ہوں سمجھ میں آتی کہ دیکھو بات، یہ امی کا بھی بیٹا کا نام کیسا بولے تو ایک کا نام دوسرے کا نام کا پارٹ بن گیا، مریم بولے تو ہمیں کیسا ہمیں بولیں گے عیسیٰ، خالی عیسیٰ نہیں بولیں گے، عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آتا ابن مریم کر کو ساتھ میں امی کا نام بھی آ جاتا، تو حضرت عیسیٰ کی بھی فضیلت اس کے اندر اور ساتھ ساتھ امی کا بھی درجہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ چلیں گے، اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یقیناً اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے کلمے کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اس ٹائم میں اصل میں کیا تھا، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو کون سی بھی بائی کو رہے تو وچنا ہوگا، اللہ شوہر نہیں سو، مرد نہیں سو، منجے بچہ ہو گئے تو قوم کیا کیا نہیں بولیں گی، کچا چبا ڈالیں گے نا، منجے کیا کیا نہیں ان کے منہ میں باتیں آئیں گی، میرے کیریکٹر کے بارے میں کیا کیا نہیں بات کریں گے، پیدا ہونے والے بچے کو زنا سے پیدا ہوا وبچارم، زنا سے پیدا ہوا کر کو کیا کیا نہیں بولیں گے، منجے وحشیہ کر کو بولیں گے، بچے کو کیا کیا نہیں بولیں گے، اللہ کیسا ہوں گا، اللہ لوگ مانیں گے نہیں نا، شوہر نہیں سو منجے بچہ ہوا اللہ دیے کر کے بولے تو مانیں گے نہیں نا، کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا۔ جب فرشتوں کے ذریعے سے بیٹا پیدا ہوگا بول کو خوشخبری دیے، یا خوشی کتنی ہے کہ اس سے زیادہ تشویش پریشانی ان کو شروع ہو گئی، کیسا ہوں گا یہ، لوگ تہمت کریں گے نا، تہمتوں کی بارش ہو جائیں گی نا میرے اوپر، میرا بچہ پوری زندگی کیسا گزارے گا، میرے بچے کو لوگ ایسا برا بولے تو میں کیسا، وہ کلیجہ میرا منہ کو آ جائے گا نا، میں کیسا سنبھالیں گی میں۔ تو اللہ کا جواب آتا ہے، اللہ بولتے ہیں دیکھ تیرے بیٹے کو کون بھی بے عزت کرنے سے میں نہیں چھوڑوں گا، تیرا بیٹا خالی دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عزت والا رہے گا، وجیہا، جتنے بھی دشمنہ تہمت لگائیں گے ان تمام الزاموں سے تہمتوں سے بری کر کو پاک کرنے کی ذمہ داری میری، تو فکر نہ کو کر، بول تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پاک دامنی، تو پاک دامن ہے، کون سا مرد بھی سے غلط کیا بھی تو تعلق کری نہیں کرنے کا، تو منہ کھول کو بولنے کی ضرورت نہیں، تیرے بچے کو بولنے رکھیں گے ہمیں، انہیں خود پیدا ہوتے ہی جھولے میں رہے گا، گود میں رہے گا، بات کرے گا، حالانکہ کوسے بچے بھی گود میں بات نہیں کرتے سنا، لیکن وانچ بات کرے گا تیرا بیٹا بولے گا تو پاک دامن کر کو، تجھے کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا بولے گا انہیں رسول کر کو، کب، بچپن سے
سب سے کم عمر میں بات کرے سو کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے کم عمر میں تبلیغ شروع کرے سو نبی کر کو بولے تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بائبل کے اندر بھی ہمارے تفسیر کے علماء لکھتے ہیں، بائبل میں بھی لکھو ہے، کہتے ہیں 12 سال کی، اونلی 12 ایئر، صرف 12 سال کی عمر میں تبلیغ کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع کر دیے، ویسی باتیں بھی کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک تو پہلی بات آپ سمجھو، بچپن میں ایسا بات کرنا چاہیے، ایک معجزہ، ایسا بات کر کو انہوں اپنی بھی، میں بھی نبی ہوں اور میری امی پاک دامنچ کر کو انہوں بچہ جھولے میں بولتا گا تو سب بھی لوگوں کو یقین آ جاتا۔ دوسری بات، انہوں ذرہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، 30 سال کی عمر میں، 30-35 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، نہ ان کا انتقال نہیں ہوا۔ قیامت کے قریب جب حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے، ان کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تب آئیں گے نا، وہی 30-35 سال کی عمر کے رہیں گے، جس کو بولتے سو ادھیڑ عمر بول کو، جوان بھی نہیں بوڑھا بھی نہیں، بیچ کا بول کے ادھیڑ عمر بول کے۔ تو اللہ بولتے ہیں ادھیڑ عمر میں ان کا کلام کرنا بھی ایک معجزہ۔ کئی کو تمہیں میں کر لک نہیں ہے کیا، تمہیں بھی میں بھی ادھیڑ عمر میں ہے، یعنی نارمل بیچ کے عمر میں ہمیں بات کر لکی نہیں کیا، یہ کیا اللہ معجزہ کا؟ تو ادھیڑ عمر میں بات کرنے کا کب کو بات کرتے ہیں؟ ہزاروں سال بعد کو بات کرتے ہیں نا، آسمان میں ہیں، ایک زمانے کے بعد وہ قیامت کے قریب میں اتریں گے سو کو بات کریں گے۔ تو ان کا وہ بھی بچپن میں بات کرنا بھی معجزہ، ادھیڑ عمر میں بات کرنا بھی معجزہ۔ دنیا آخرت میں ان کو عزت سے میں رکھوں گا، ان کی عزت ملے گی ان کو، بلکہ اللہ یہاں پر بولتے ہیں۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے اللہ، ان کو خدا بولنے کا، خدا کا بیٹا بولنے کا، عیسائیاں کرسچن ویسا نہ کرتے، مر گئے کر کو بولنے کا، جیسا کہ قادیانی بدبخت لوگ ہم بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بول کے، مرے نہیں۔ قرآن میں صاف بولا گیا، تو ہمارا صحیح عقیدہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، آسمان میں زندہ ہیں۔ تو یہ سب ان کے حق میں بے عزتی لوگ کرنا چاہتے ہیں، سو تمہیں میں ہی نا حق بات بتانے کے واسطے انشاءاللہ تعالی کیا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرتی، وہ عیسیٰ ابن مریم جو وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ انسانوں سے کلام کریں گے گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور بڑے ہو کر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صلحاء میں سے ہوں گے۔ میں بتایا آپ کو ڈیٹیل سے، تفصیل سے بتایا کہ بچپن میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ سنیں۔ ہم آگے کی آیت دیکھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ایسے کتنے نیک لوگوں کے بارے میں ہمیں پڑھ لکھی، اللہ اکبر، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عمران کر کے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نیک لوگوں کے، یا اللہ ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی نیک بنا دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد کے اندر بھی نیکی کو شامل فرما دے، ان تمام واقعات کا سچا پکا پورا یقین یا اللہ ہم کو نصیب فرما دے۔ آگے کی آیت، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، ابھی اوپر اس تم نے بول دیا تھا ملا کر، یہ الگ الگ آیت میں آپ کو ہے، میں اوپر ملا کو بول دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا پیدا ہوں گا بول کے حضرت مریم کو بولنے کے بعد خوشی ہوئی، اس سے زیادہ ان کو ڈر شروع ہو گیا۔ اللہ میں جا کو بولے تو قوم کے سامنے کیا بولیں گے، سو بچہ پیدا ہوں گا، پکا بچہ تو پکا پیدا ہوں گا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیسا طریقہ، کیا مجھے نکاح کرو بولیں گے کہ اللہ نہیں، ہونچ بغیر نکاح کے، بغیر مرد بنے کے، ہاتھ لگائے کہ ہونچ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا کہ، یہ سوال ان کو تھا۔ تو وہ اللہ یہاں پر جواب دیتے، دیکھ ماں، انسانوں کچھ کیا تو بھی کام کرنا بولے تو ٹولس، ریزن، یہ سہارا، وسیلہ، سبب سبھی ضروری ہے۔ اللہ بغیر وسیلے کے، بغیر ٹولس کے، بغیر ذریعے کے بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، یہ کن بھی تمہیں میں سمجھنے کے واسطے اللہ بولے ہیں، سو اللہ سوچے تو ہو جائے گا، اللہ یہ پیدا کرنا کر کو سوچے تو پیدا ہو جائے گا۔ تمہیں میں ہی دیکھو سبب نہیں سے کیا بھی نہیں کر سکتے، پیاس بجھانا کا تو پانی پینا، پانی پیے تو ہماری پیاس ختم ہوتی، کھائے تو بھوک ختم ہوتی، ہم نا ریزن ضروری ہے، اللہ کو کیا بھی ضروری نہیں نا۔ تو اللہ وہ ان کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ کیا اللہ بولتے ہیں، قالت ربی، حضرت مریم نے پوچھا، مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ کیا بھی ریزن نہیں نا، اللہ کیسا اللہ ہوگا، اللہ ایسا پیدا کرتے، سو اللہ کو سب ریزن کی ضرورت نہیں، ایسا سبب رہنا بھی، سبب نہیں رہنا بھی، ریزن کا رہنا بھی نہیں رہنا بھی، ٹولس کا رہنا بھی نہیں رہنا بھی، سب اللہ کے لیے برابر۔
تمہارے میرے واسطے وہ سب ضروری. ایک بڑے مفسر ایک بات لکھے ہیں. اچھا یہ آیت ختم کر لیں گے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتے ہیں کہ کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے کچھ فضیلتیں بھی اللہ بولے ہیں. اس سے پہلی بات دیکھو، حضرت مریم کو ڈاؤٹ تھا، پوچھ لیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو ڈاؤٹ تھا، پوچھ لیے یا اللہ میری بیوی ایسی ہے اتنی عمر کی، میری اتنی عمر، اولڈ ایج ہو گئے ہمیں ریٹائرڈ پرسن، ہمنا سے بھی بچہ ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت مریم پوچھے یا اللہ مردچ نہیں سو شوہرچ نہیں سو مجھے بچہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا مطلب سمجھ میں آیا معلوم؟ اللہ کے پاس بھی کیا تو بھی ڈاؤٹ رہے تو ادب سے پوچھ لیے جا، ادب سے پوچھ لیے جا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ بیڈ ٹائم اسٹوریز کر کو جو روز کہانی بھیجتا ہوں وہ گروپ میں ہی نہیں معلوم مجھے، لیکن کل اتفاق سے جو سٹوری بھیجا تھا اس کے اندر یہ بچوں کو سمجھایا تھا کہ بہت بڑے حکومت کے ذمہ دار تمام کے تمام گورنروں کو، سی ایم کو، سب کو جمع کرنے کے بعد 2 گھنٹہ تاخیر سے آئے. اس کے بعد کھانے کے ٹائم میں اپنے گھر سے لائے سو لنچ باکس لے لے جا کو بیٹھ کو الگ سے کھائے، تو کھانا سب ہو جا کو پوری بات ہو جا کو جانے کے ٹائم میں ادب سے پوچھ لیے گئے، ڈرتے ڈرتے ادب سے پوچھ لیے گئے ایسا کئی کو 2 کاما کرے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ ایسا ادب سے پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کرتے سو آج خطبے کے ٹائم میں ایسا کریں نا، نماز میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتے سو آج ایسا کریں نا. ڈاؤٹ پورے ادب کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لینا. تفسیر کے بارے میں پورا سمجھ میں آتا رہیں گا، سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لو. سمجھ میں نہیں آ کو ہونچ ایسا چاہوں گا سیدھا غلط کیا ہی نہیں حضرت یہ بولے سو حضرت یہ بولے سو کر کو تمہارے انداز سے مار ڈلنے کو، مار کو ڈھکلنے کو. یہ وہ جو بڑے تھے نا سیاست کے، انہوں بولے کہتے ہیں دیکھو میں لیٹ آیا سوچ کہیں کو بولے گا تو تمہیں تمہارے ماتحت جیسے سی ایم ہے گورنر ہے تو تمہارے پاس ملنے آنے والے کو گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کرا کو تمہیں تڑپاتے نہیں کیا؟ انتظار کرنا موت سے بھی بدتر، کتنی تکلیف ہوتی کر کو تم نہ بتانے کے ویسے ویسا کریا سو ویسا سب تڑپانوں کو کسی بھی تمہیں. نمبر 2 میں کئی کو گورنمنٹ کی دعوت پیسے کی دعوت ہے وہ چھوڑ ڈال کو گھر سے لنچ لایا کر تو میرے پاس حیثیت میرا اپنا کھانے کا انتظام کرنے کی ہے، وہ تم نہ بتانے کے واسطے ضرورت نہیں سو گورنمنٹ کے بیت المال کی چیز کو استعمال کرنا نہیں. میرے پاس طاقت ہے تو میں میرے پیسے سے میں کھا لیتا ہوں، میرا اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، یہ تم نہ بتانے کے واسطے ویسا کریا سو. بول سوال آگے ہے تو پوچھ لینا، ڈاؤٹ رہے تو پوچھ لینا، ہمیں پوچھ کو کلیئر کر لینا. نہیں ہمیں خود تفسیر کے اندر کوئی غلط بات سمجھ کو رکھ لکھو نہیں ایسا بولے یہ چرنگا وہ چرنگا کر کو اس کے اندر نہیں چلانا. ہمیں کتنا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے ایک ایک بات کو بھی سمجھا دے گا، بلکہ اس کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے لائق کیا میں عمل کر سکتا ہوں بول کے اللہ وہ بھی سمجھا دیں گے. ایسا نہیں ہونا جیسا کہ ایک دوست دوسرے دوست کے پاس پوچھا کرتے نا دیوانہ اے میرے جیب میں کیا ہے بول، تو میرے جیب میں کیا ہے کر کو تو بول ڈالے تو وہ انڈا میں تجھے دے ڈالیں گا بولے. دوسرا سوال پوچھا کرتے میرے جیب میں کتنے ہیں کر کو تو وہ بول ڈالے گا تو وہ 4 کا 4 انڈا بھی میں تجھے دے ڈالیں گا. اور وہ کو سے پرندے کا وہ انڈا کر کو تو بول ڈالے تو وہ مرغی بھی میں تجھے دے ڈالیں گا بولے. سامنے والا دوست بولے اے کیا رے بہت مشکل سوال کرے ہیں نا، ذرا لیٹ سے کہ تو بھی کلو دے کر کو بول کو کتنا ایزی ہے نہیں، یعنی انہیں سوال میں پورا جواب دے ڈالے. میں آپ کو چھیڑتا نہیں ہوں، سیریس سے بولتا ہوں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات بھی سمجھ میں آ جانا کر کے اتنا لوکل انداز میں فصیح اردو بھی کیا بھی نہیں، زیادہ مشکل مضمون بھی چھوڑ ڈالتا ہوں. آسان چیزیں جو ہمارے ریلیٹیبل جو چیزیں رہتی صرف انہی چیزوں کو بولتا ہوں، اچھی تفصیل کے ساتھ بولتا ہوں، پوری کی پوری بات صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بولے وہی بات آگے چلتی ہے. آگے چلتے آگے اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیسا کا تو جادوگروں کا زمانہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا وہ جادو ان کو توڑ کے جیسا ویسا معجزہ ملا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل لٹریچر کے حساب سے فصیح بلیغ ادب کے حساب سے بڑے زبردست فصیح بات کرنے والے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ ووچ لین کا ملیا تھا. ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اطباء کا میڈیکل کا زبردست زمانہ، وہ ہر چیز کی یہ دوا وہ دوا، ایک سے بڑے ایک PhD ڈاکٹر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے سو بھی اللہ واچ ٹائپ کے دیے ہیں. بات شارٹ کرنے کا نہ کو ڈیٹیل میں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی اب تک ہم نے سنا ہے اس میں ہماری اپنی زندگی کے لیے جو سبق ہیں اس کو حاصل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس کے جو انوار ہیں وہ ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، رگ میں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.